بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ہم اردو کی کتاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سے ہم کلام ہیں۔ ہم سبق نظم و ضبط کی مشق حل کر رہے تھے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو حصہ قواعد کے حوالے سے کچھ ہدایات دی تھیں اور نظم و ضبط کے عنوان پر مضمون لکھنے کے حوالے سے بھی کچھ آگاہی فراہم کی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے ان ہدایات کے مطابق نہ صرف حصہ قواعد مکمل کر لیا ہوگا بلکہ حصہ قواعد میں آپ نے نظم و ضبط کے عنوان پر مضمون بھی تحریر کر لیا ہوگا۔ آج ہم مشق کے مزید آگے حصے میں بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مشق ملاحظہ فرمائیں۔ جی بیٹا، سوال نمبر 4 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 4 ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ یہاں ذیل میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن میں سے چند جمع کے طور پر مستعمل ہیں اور کچھ واحد کے طور پر۔ تو جو لفظ واحد ہے آپ نے اس کی جمع تحریر کرنی ہے، اور جو لفظ جمع کے طور پر مستعمل ہے اس کا آپ نے واحد لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے مفادات۔ مفادات جمع ہے یقیناً، اس کا واحد ہوگا مفاد۔ اس کے بعد لفظ ہے خواہشات۔ خواہشات بھی جمع ہے، اس کا واحد خواہش ہوگا۔ اچھا بیٹا، ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کر دوں، اردو زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ خے کے ساتھ جہاں کہیں جس لفظ میں بھی واو استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر واو پڑھا نہیں جاتا، لکھا ضرور جاتا ہے۔ جیسے یہاں خواہش میں آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا واو لکھا ہوا ہے لیکن یہ واو پڑھا نہیں جاتا۔ اس طرح کے چند دیگر بھی الفاظ ہیں جن کے اندر واو لکھا تو جاتا ہے مگر واو پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ جیسے خواب، خواب میں بھی واو لکھا جاتا ہے۔ دسترخوان، اب دسترخوان میں خوان لکھا جاتا ہے مگر واو پڑھا نہیں جاتا۔ درخواست وغیرہ کے الفاظ ہیں جن میں واو لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ وجہ یہی ہے کہ خے کے ساتھ اردو میں جب بھی واو کا استعمال کیا جائے وہ واو پڑھتے وقت چھپا لیا جاتا ہے، یعنی سائلنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے قاعدہ، یہ واحد ہے، اس کی جمع قواعد۔ سبق واحد ہے، اس کی جمع ہے اسباق۔ سجود جمع ہے، اس کا واحد ہوگا سجدہ۔ اور اس کے بعد مناظر جمع ہے اور اس کا واحد ہے منظر۔ اچھا بیٹا، آپ 2 کالم بنائیں گے، ایک کالم واحد کا پہلا کالم ہوگا اور جمع کا دوسرا کالم ہوگا۔ ان میں سے اگر کوئی لفظ واحد ہے تو آپ اسے واحد میں کے کالم میں لکھ کر جمع کے کالم میں اس کی جمع تحریر کریں گے، اور اگر کوئی لفظ جمع ہے تو اسے جمع کے کالم میں لکھ کر اس کا واحد تحریر کریں گے۔ اس طور پر آپ اس سوال کی تکمیل کریں گے اپنی کاپی میں۔ سوال نمبر 5 ملاحظہ فرمائیں بیٹا۔ سوال نمبر 5 ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں، اعراب لکھنا آپ کے لیے چنداں مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، آپ تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے اتحاد، اتحاد۔ اس کے بعد لفظ ہے عربی، عربی، عربی نہیں ہے، عربی را پر زبر ہوگا۔ اس کے بعد انتشار، انتشار۔ اس کے بعد ممالک، ممالک۔ اس کے بعد لفظ تعلق، تغیر، تبدل۔ تینوں کا ایک ہی اعراب ہے، تعلق، تغیر، تبدل، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور اس کے بعد لفظ ہے نظام۔ اس طرح سوال نمبر 5 بھی آپ نے کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو نیلی روشنائی سے لکھنا ہے اور ان کے اعراب کو آپ نے سیاہ روشنائی سے واضح کرنا ہے تاکہ اعراب خوب واضح ہو جائیں۔ سوال نمبر 6 دیکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے مترادف الفاظ لکھیے، مترادف الفاظ لکھیے۔
مترادف کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بارہا آپ کو بتایا جا چکا ہے، پھر بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مترادف اس لفظ کو کہتے ہیں جو اسی معنی میں استعمال ہو، یعنی اسی معنی میں استعمال ہونے والا دوسرا لفظ۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب دیکھیے یہاں پر مفادات جمع ہے، مفادات جمع ہے تو اس کا مترادف ہوگا فوائد یا فائدے، فائدے یا پھر فوائد، یعنی ذاتی فوائد۔ قاعدہ تو اس کا مترادف قانون، خواہشات تو اس کا مترادف ہوگا آرزوئیں، آرزوئیں، خواہشات آرزوئیں۔ اتحاد تو اس کا مترادف ہوگا اتفاق، اور حسن تو اس کا مترادف ہوگا جمال۔ خوبصورتی بھی ہو سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جمال تحریر کریں، حسن و جمال عام طور پر مستعمل ہے۔ اچھا بیٹا میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں، مترادف اسی معنی میں استعمال ہونے والے دوسرے الفاظ کو کہا جاتا ہے مفادات، فوائد، قاعدہ، قانون، خواہشات، آرزوئیں، اتحاد، اتفاق، حسن، جمال۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ان الفاظ کے مترادف ہوئے جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ سوال نمبر 7 دیکھیے۔ سوال نمبر 7 ہے متضاد لکھیے۔ متضاد یعنی کہ ضد تحریر کرنی ہے، الٹ الفاظ تحریر کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا لفظ ہے بد قسمتی، تو اس کا مترادف، اس کا متضاد ہوگا خوش قسمتی۔ کامیاب تو اس کی ضد ناکام، زندگی تو اس کی ضد ہوگی موت، اور اعلیٰ تو اس کی ضد ہوگی ادنا، ادنا۔ میں یہاں تحریر کر دیتا ہوں، شاید یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہو۔ اعلیٰ تو اس کی ضد ہے ادنا، دال کے ساتھ ادنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ادنا کم حیثیت، ٹھیک ہے، اعلیٰ اونچی حیثیت کا، ٹھیک ہے، اور ادنا کم حیثیت کا۔ مشرق تو اس کی ضد ہوگی مغرب، طلوع تو اس کی ضد ہے غروب۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طرز پر آپ اعراب تحریر کریں گے، اور اسی طرز پر آپ 2 کالم بنا کر آپ مترادف الفاظ تحریر کریں گے، اور سوال نمبر 7 متضاد کے لیے بھی آپ 2 کالم بنائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 8 دیکھیے۔ سوال نمبر 8 ہے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ دیے گئے الفاظ کے آپ نے معنی تحریر کرنے ہیں اور پھر آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، لیکن یاد رہے آپ نے جملے معنی کے نہیں بنانے، آپ نے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ میں پھر واضح کر دوں کہ معنی آپ نے انہی الفاظ کے تحریر کرنے ہیں، اور پھر جملے بھی انہی الفاظ کے جو یہاں دیے گئے ہیں آپ نے تحریر کرنے ہیں، یعنی آپ نے جملوں میں دیے گئے الفاظ استعمال کرنے ہیں، ان کے معنی کو استعمال نہیں کرنا۔ اچھا بیٹا، ان الفاظ کے معنی میں سبق کے دوران خوب واضح کر چکا ہوں، حاشیہ کے طور پر تحریر بھی کر چکا ہوں، پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نظم و ضبط، حسن ترتیب، مرصع، سجا ہوا، مجروح، زخمی، بحث و تکرار، بحث مباحثہ، کسر شان یعنی خلاف شان۔ ٹھیک ہے، اس طرح بیٹا یہ آپ کی مشق تکمیل کو پہنچی۔ میں مشق کی مکمل وضاحت کر دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 5 اجزاء دیے گئے تھے جن کے جوابات آپ نے کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2 کے تحت آپ کو کثیر الانتخابی سوال دیا گیا ہے جو آپ نے کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 3 صفحہ نمبر 30۔ سوال نمبر 3 نظم و ضبط کے عنوان پر مضمون تحریر کرنا ہے جو حصہ قواعد میں آپ تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 4 واحد کی جمع اور جمع کے واحد 2 کالم بنا کر آپ کاپی میں تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 5 اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ آپ الفاظ لکھ کر ان پر اعراب لگائیں گے، کالم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 6 مترادف الفاظ آپ 2 کالم بنائیں گے،
اور ان الفاظ کے مترادف لکھیں گے۔ سوال نمبر 7 متضاد، اس کے لیے بھی آپ 2 کالم بنائیں گے اور ان الفاظ کو لکھ کر ان کے ازداد آپ لکھیں گے۔ سوال نمبر 8 جو الفاظ دیے گئے ہیں آپ 2 کالم مزید بنائیں گے، ایک چھوٹا ایک بڑا۔ چھوٹے کالم میں آپ ان کے معنی تحریر کریں گے اور بڑے کالم میں آپ ان کے جملے تحریر کریں گے۔ اس طرح آپ کی آج کی مشق تکمیل کو پہنچی۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ڈائری نوٹ فرما لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔